بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نیات کے سلسلے کا ولاگ القرآن واریث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسے اپنے اس چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی اور یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے اور ہمیں اپنی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتا ہوں القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ اللہ بکل شیء علیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ التغابن کی آیات مبارکہ 11 تا 13 کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو جہاں ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تلاوت اور ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر ٹیکسٹ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1110۔
اجمنا کا اس میں مصدر ہے، اس کے معنی ہے دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے کے ساتھ یا کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ پیٹ سے ملا کر بیٹھنا۔ اس طرح خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھنا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے نیند آتی ہے، جس سے سماع خطبہ میں خلل آتا ہے جو واجب ہے، اور غلبہ نیند سے وضو کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے، جس سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ محترم ویورز، ناظرین و سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ التغابن کی آیات مبارکہ 11 تا 13 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی غرض سے اور خیر و برکت کی نیت سے اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو دوہرا بلکہ کئی گنا زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا اور آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔